مدی صاحب، وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کے راحت مندی صاحب؟ الحمدللہ سر بیٹھے ہیں کہ آپ آئیے تشریف رکھیے ٹائم پر۔ تو مدی صاحب آج میرا آپ کے پاس آنا ہوا ہے کرنگی شہر میں یہ ہے کہ ہمارے سے میں کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر جو لوگ کام کر رہے ہیں انویسٹر لوگ مکان اٹھا لیتے ہیں اور کچھ ایسی بات ان کا حق بنتا ہے پیسے کمانا، جو پیسہ انویسٹ کرنا ان لوگوں کی رینج کے مطابق وہ ان کو مکان بھی دیتے ہیں، کیونکہ چھوٹے چھوٹے سے پورشن کر دیتے ہیں جس سے لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ کیونکہ جیسے کہ فار ایگزامپل میرا بجٹ آ رہا ہے 25 لاکھ روپے، اور 25 لاکھ روپے کا آدھا مکان کو ملتا نہیں ہے سر جہاں پر، تو اس کے اندر جو ہوتا ہے کہ اگر وہ 40 گز کا ٹکڑا مجھے دیتے ہیں یا اس کے اندر سے جو پیس ہوتا ہے وہ اس کے اندر 20 گز کی سائز دیتے ہیں اور وہ 40 گز ایکسٹرا گیس ہوتی ہے، یعنی کہ 20 گز دیتے ہیں وہ 20 گز ایکسٹرا لے لیتے ہیں، وہ 40 گز ہو جاتا ہے۔ تو اسے کوارٹر لینا، اس کے اندر جو وہ ایگریمنٹ کرتے ہیں اس کے اندر وہ آنر کو شامل نہیں کرتے، تو اس لینڈ کا مجھے مطالبہ ہے کہ راج صاحب اس کے اندر آنر بھی ہوتا ہے صرف اور صرف انویسٹر ہوتا ہے، تو دیکھیے راج صاحب، کوئی بھی کام جو آپ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کرتے ہیں وہ جائز ہے، لیکن مورلی یہ غلط ہے کہ آپ جو آنر ہے اس کو شامل نہیں کرتے، اور یہ چیز غلط ہے جس کو ہم کاروباری لینگویج میں ٹاپ کہتے ہیں، اور ٹاپ کسی بھی صورت جائز نہیں ہے۔ اگر آپ اس کی تشریح میں جائیں تو اٹس مین دیٹ کہ لوگ شارٹ کٹ استعمال کرتے ہیں آنر کو ریسیو کر کے، جو قطعی طور پر جائز نہیں ہے، اور وہ آنر اگر چاہے تو اس کو انویلڈ بھی قرار دے سکتا ہے، اس کے اوپر کیس بھی کر سکتا ہے، اس کے اوپر سوٹ فائل کر سکتا ہے، جو کہ مین کیس ہوتا ہے کینسلیشن کا۔ تو یہ ضروری ہے کہ آپ کوئی بھی ڈیل کریں تو فیئر ڈیل کے لیے ضروری ہے کہ اس میں آنر کا اچھا سر، یہ میرے کچھ بات ہوئی تھی لوگوں سے، اور میں نے یہ طریقے کار کیا تھا اس سوال میں، وہ بتا رہا ہوں اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیں کہ صحیح ہے یا غلط، ہمیں تو اتنا لوگوں کے بارے میں نہیں پورا پرابلم پتا۔ تو مجھے 20-22 سال ہو گئے پراپرٹی کی فیلڈ میں، تو کہ انویسٹر ہو گئے، میں نے جب ڈیل کروائی ہے تو میں اب آنر کو بٹھواتا ہوں سامنے میں، بولتا ہوں آپ وٹنس میں آ جائیں، ٹھیک ہے ہم ایگریمنٹ انویسٹر سے کر رہے ہیں، اگر ہم کوئی بھی چیز بائی کر رہے ہیں تو وٹنس کے اندر میں آنر کو ڈلوا دیتا ہوں۔ اس سے یہ ہوتا ہے آنر کی نالج میں بھی یہ بات آ جاتی ہے کہ ان کو اتنا ایڈوانس مل گیا ہے، کیونکہ انویسٹر حضرات کی پوری پیمنٹ تو نہیں دیتے ہیں آنر کو، ڈیفینیٹلی کو کوئی ایڈوانس وغیرہ دے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر بعد سے کوئی پارٹی آتی ہے، اس طریقے سے وہ بھی اپنا پورا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی اپنا روزی بنانی ہے اور ان کو بھی مکان کی کرنا ہے۔ تو آیا کہ اسی طریقے کا صحیح ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی سوال کا جواب دیا کہ آپ کے ایک ہی سوال کے دو رخ ہیں۔ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انویسٹر نہیں ہے، اب انویسٹر ہے اور آنر نہیں ہے، تو آنر کو آپ گواہ میں شامل کر رہے ہیں تو ڈاکومنٹ میرے ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے اس چیز کا، ابھی انویسٹر کے تو ٹرانسفر نہیں ہونا۔ انویسٹر وہاں قابل قبول ہوگا جب اس کی وہ 50% سے زیادہ پیمنٹ کرتے ہیں، ایک چیز کی خود 50% سے زیادہ پیمنٹ کرتے ہیں ایکچوئل اونر کو، دین وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے 50% سے زیادہ شیئر، دین جو اس کو بیچنے کے لائق ہوتا ہے، وہ بھی اگر ایز اے آنر نے اس کو اتھارٹی دی ہو کہ ہاں جناب آپ میری بیاف کے اوپر یہ ڈیل کر سکتے ہیں، یا کوئی اتھارٹی لیٹر دیا ہو یا اس کو کوئی پاور دی ہو، تو آپ اس کو لے سکتے ہیں، ورنہ کوئی نہیں۔ مطلب یہ ہوگا جیسے آپ پیمنٹ دے کے تو پرمیشن مل جاتی ہے ہمارے یہاں، تو اس حساب سے تو وہ اس کو پڑھ کے مل گئی تھی۔ آپ پیمنٹ دے کے نہیں لی جاتی، گڈ پیمنٹ دے کے پرمیشن لی جاتی ہے۔ قانون یہ ہے کہ جب آپ رجسٹرار کر دیں گے، رجسٹرار کو ایک گورنمنٹ نے بیٹھایا ہوا ہے 1.5-2 لاکھ روپے اس کو سیلری دے رہے ہیں، وہ کس لیے دے رہے ہیں کہ جس وقت آپ دونوں پارٹیز خریدار اور اپنا بیچنے والا دونوں بیٹھے ہیں، سیلر اور پرچیزر دونوں بیٹھے ہیں،
اب جب وہ بیٹھ کے ڈیل کرتے ہیں تو کیا ڈیل کرتے ہیں؟ وہ یہ ڈیل کرتے ہیں کہ جناب آپ نے ان کو پیسے دے دیے، بیچنے والا کہتا ہے ہاں جناب مجھے پوری پیمنٹ مل گئی ہے، اور جو خریدنے والا ہوتا ہے ان سے کہا جاتا ہے کہ سر مجھے آیا آپ نے قبضہ لے لیا، تو ان کو قبضہ لے لیا۔ تو یہ ہوتی ہے فیئر ڈیل، جس کے اوپر کورٹ میں کوئی چیلنج بھی نہیں ہو سکتی کہ ایز اے رجسٹرار آپ کا ضامن ہے کہ اس کو دونوں سے اسٹیٹمنٹ لے کے آپ کو فل فائنل آپ کو ڈیل کر کے، تو یہ ہے پراپر وے میں ڈیل کرنے کا صحیح طریقہ۔ ادروائز پاکستان میں جو چل رہا ہے یہی چل رہا ہے کہ جیسے چاہے آپ ڈیل کر لیں، جس طریقے سے چاہے آپ ڈیل کر لیں، سب چل رہا ہے۔ ایک ہوتی ہے پریکٹس، ایک ہوتا ہے لا۔ تو یہاں پہ پریکٹس چل رہی ہے لا۔ اچھا ایک بہت بات کرنا چاہ رہا ہوں، بہت بہت شکریہ ابو صاحب۔ میرے کچھ کلائنٹس ہیں جو اوورسیز ہیں، کچھ کلائنٹ ہیں جو اوورسیز ہیں، وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ کیا کہ ڈاکومنٹیشن ہے وہ اس کو ٹرانسفر کرنا ہے۔ تو آپ لوگ سر میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، جو اوورسیز لوگوں نے مجھ سے بات کی تھی اس کے حوالے سے میں ویڈیو بھی بنا رہا ہوں۔ اور سلطان قادری صاحب جو کہ ہائی کورٹ کے افسر ہیں، ہائی کورٹ کے لائر ہیں ماشاء اللہ، اور دیکھا بھی ہوگا یوٹیوب وغیرہ سب پر ہوتے ہیں ماشاء اللہ۔ تو میں آپ کے لیے ہی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ یہ جو اوورسیز ہیں جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا کہ ان کو اپنا نام ٹرانسفر کروانا ہے، تو آیا کہ یہ وہ آپ کے والد کی پیرنٹس کی وراثت ہے، تو اس کے لیے آپ میں سے یہاں کسی کو آنا پڑے گا کیونکہ وڈرا ہونے کے لیے ایک کے حق کے اندر، تو باقی آپ کے بہن بھائی ایک کے حق میں سردار ہوں گے جو ایک کے نام ہو جائے گی۔ جب وہ ہو جائے گی آپ کے نام تو آپ اس کے آنر تک دیں گے، تو اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ اور آپ نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ فرضی نکلوانے کا، تو آپ میں سے کسی فیملی ممبر کو یہاں پاکستان آنا پڑے گا فرضی کے لیے، جو اس کا لیگل طریقہ ہے۔ تو اذانوں کا ٹائم ہو گیا ہے، مجھے اجازت دیے گا، اور وکیل صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو وکیل صاحب۔ آپ کی یہ بتا دوں کہ جو فارنر ہے وہ آگے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایمبیسی کے تھرو ہمیں ڈاکومنٹ بھیجنے ہوتے ہیں کہ یہاں سے پاکستان ایمبیسی کے تھرو امریکن ایمبیسی کو ڈاکومنٹ جائیں گے، وہ پھر سگنیچر کر کے یہاں بھیج دیں گے تو ویلڈ ہو ٹرانسفر ہو جائے گا۔ تو سر سراج صاحب آپ کا تو یہ مسئلہ یہ بیٹے بیٹے سولو کر دیا وکیل صاحب نے، کیونکہ بہت ہی زبردست بات کی تھی آپ کو یہاں آنے کی ضرورت کے لیے۔ وہاں سے سائن ہو کے وہاں جائیں گے، وہاں سے جائیں گے ایمبیسی کے تھرو، تو وہ ویلڈ ہو جائے گا۔ تھینک یو سر، اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ بھی تو گائز آپ نے دیکھ لیا